مشہور ہے. خامی کا یہ تو آپ تک پہنچنے کے اعتبار سے آپ تک چونکہ پہنچی بات بہت قوت سے آپ پہنچی کبھی رسم کر دے اسے تو یہ جو فرق ہے روایت کے اندر یہ آپ تک پہنچنے کے اعتبار سے نفس کرام کے اعتبار سے نہیں. اسی لیے حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے حواس سے خمسہ کو اس میں دے کہ مرکز علم یہ آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا, کان سے سن کر ہوتا, زبان سے چکھ کر ہوتا, ہاتھ سے چھو کر, یہ اگر یہ سمجھے کہ یہی مرکز ہے یہی مدارج ہے اس کے معنی یہ کہ وہ عقل کا منکر. اس لیے کہ عقل جو ہے اس سے کہیں آگے کی چیز سمجھتی ہے, جہاں ناک جاتی ہے نہ کان جاتا ہے نہ اس سے اونچے حقائق پر. عقل جو ہے وہ جن چیزوں کو سمجھتی ہے آنکھ ناک نہیں سمجھ سکتی اپنی قوت سے. ان کا علم بہت نیچا ہے حواس سے خمسہ کا, عقل کا علم بہت اونچا ہے. لیکن عقل والے اگر یہ سمجھ لیں کہ مدار علم یہی ہے اس کا وہ نبوت کے منکر ہے. اس لیے عقل جہاں تک جا سکتی ہے وہ ایک محدود دائرہ ہے, اس سے بھی موجود ہے وہ آسمان کے اوپر. عالم غیب تک عقل نہیں جا سکتی, عالم غیب جائے تو نبوت جاتی ہے. تو کیا عقل کو مدار کل سمجھ لیا جائے اس کے معنی وہ نبوت کے منکر ہو جاتی ہے. تو کیا حواس سے خمسہ کو مدار سمجھنے والا عقل کا منکر اور عقل کو مدار سمجھنے والا نبوت کا منکر بن جاتا ہے. اس لیے آپ کے یہاں تو مدار قرار دیا جاتا ہے اس کے اندر کہ کتاب اللہ کچھ رسول اللہ سب چیزیں ہوتی ہیں. عالم غیب کی حقائق کلام نبوت سے معلوم ہوتی ہے. آپ زمینوں سے بیٹھ کر آسمانوں تک کھینچیے قرآن کو دریافت کریں, بڑے بڑے قرآن اس طرح خلا کے اندر موجود ہیں ان کا آپ نے دریافت. لیکن آپ اگر انبیاء نہ بتائیں تو جنت کی آپ کو خبر نہیں, جہنم کا آپ کوئی اطلاع نہیں مل سکتی, عرش کرسی کا آپ کو خبر نہیں. یہ تمام حقائق عالم غیب صرف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کے سامنے آئے. یہ حجیت بن جاتی ہے حدیث رسول اللہ. یہ حجیت کا مدار ہے کلام رسول کی عظمت کا. اسی لیے اسحاق بن راہویہ نے فرمایا بالکل بجا فرمایا. امام بخاری رحمہ اللہ کہ تلمیذ رشید ہے جعفر براق نے بڑا بنیادی سوال کیا اپنے استاد سے. امام بخاری پوچھا سوال کیا کہ کیف کان عبد امرک, آپ کا جو یہ مقام علم حدیث کے اندر کہ آپ کو امیر المومنین پھر حدیث میں دیا گیا, آپ کے برابر کا درجہ نہیں, آپ سے یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہو. سوال بہت بڑا. کیف کان عبد امرک, ابتدا کیسے ہوئی آپ نے. امام بخاری نے جواب دیا وہ بھی اپنے اسی مقام فرمایا الہمت حفظ الحدیث, حق تعالیٰ نے میرے قلب میں الہام کر دیا حفظ حدیث کا. میں نے جب بھی کوئی حدیث سنی میرے قلب کے اندر محفوظ ہو گئی. حفظ حدیث کا غیر معمولی تھا. یہی وجہ ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ حدیث میں سید امام بخاری کو محفوظ تھی. یہ اعجازی حفظہ حق تعالیٰ کو عطا فرمایا. تو فرمایا الہمت حفظ الحدیث, میرے قلب کے اندر الہام کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ حدیث کو حفظ کر دو. امام بخاری اس مقام پر فائد یہ اس طریقے سے حدیث محفوظ ہو گیا اور اللہ نے توفیق دی. یہ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ آپ کے سامنے آ گئی. یہ ایک ذریعہ ہے جس سے یقین واضح ہو جاتی ہے کہ علم حدیث کتنی بنیادی ضرورت اور کتنی بنیادی شرط ہے. کلام رسول اللہ کلام اللہ. دوسری وجہ کو کہ علم کی تنزیل میں اللہ نے جو علم نازل کیا اس کو تدین کیا, بہت سا علم تدین علم نازل کیا. سب سے پہلے انسان کو دیا آدم علیہ السلام علم آدم اسماء کلھا, ان کا علم کیا مخلوقات کے بارے. یہ ظاہر علم کا وہ ابتدائی درجہ ہے کہ جب بچے کو آپ قاعدہ بغدادی پڑھتے الف با تا وہ اسی کو سمجھ سکتا, اسی کو سب کچھ سمجھ سکتا. وہاں بھی ابتدائی درجہ علم کا یہی ہوتا ہے کسی کا نام جان لیا جائے. اگر سے دائرہ اس کا وسیع ہے لیکن بارہ درجہ ابتدائی رہے گا اس کے اندر. تو آدم علیہ السلام کو اپنی قوم کے جو علم دیا گیا وہ دیا ہے جس کا وہ تحمل کر سکتے. اس لیے اس میں ان کے پاس تجربات موجود ہیں. تجربات سے ان کے اندر ترقی ہوتی ہے وہ نہیں تھا ان کے پاس. اس لیے ابتدائی درجہ علم آدم اسماء کلھا. یہ اس علم کو بھی محفوظ کرنے کے اندر انسانی کو قریباً 1000 سال لگے. 1000 سال میں یہ سبق انسانی کو محفوظ ہوا. اور تبھی انسانی کو اللہ نے یہ پیدا کیا. جب ایک علم کے اندر کمال پیدا ہو جاتا تو اس اگلے علم کی طرف اگلے علم اس طرف پیدا. جب انسانیت کو اسماء علم الاسماء کے اندر کمال پیدا ہو گیا تب طلب پیدا ہوئی کہ اپنے اسماء کو جائیں مسمات کر ان کے مسمیات کو نہیں دیکھا. جن چیزوں کے نام ہیں
نام تو ہمیں سکھا دیے، لیکن کن چیزوں کے نام ان کی صورتوں کو نہیں دیکھا، ان کی صورتوں کو نہیں دیکھا. تو کیا اب سور اشیاء کو دیکھا، اب تک نام نہ نام کا یہ تصور پیدا کہ ہمیں صورتیں. یہ علم بھی آ گیا نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نوح علیہ السلام نے آ کے بتایا یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، دیکھو دیکھو. تو کیا ان تمام چیزوں کی سرچوں کی شکلیں اور صورتیں اور مصداقات امام حضرت نوح علیہ السلام نے انسانی سامنے پیش کیے. یہ علم اس سے زیادہ تھی. اب تک ناموں کا جانا تھا، اب مسمیات کو جان گیا انسان. اس سبق کے یاد کرنے بہترین منتبہ یہاں تک ہے جب دونوں علم محفوظ ہو گئے انسانیت میں، تب تیسرا سوال پیدا ہوا کہ ہم نے ناموں کو جانا، ناموں کے ساتھ اس کے صورتوں کو جان لیا. لیکن نام اور مسمہ صورتوں کو جاننے کے بعد ایک تیسرے علم کی طرف پیدا ہوا، اور تربیت کہ ان کی خاصیات کیا ہیں، ان مسمیات کی جن کے نام اور صورتوں کو جان، ان کی خواص کیا ہیں، خاصیات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں. یہ علم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. قوم اس وقت نوح علیہ السلام شرک کے اندر مبتلا ہو چکی، سورج کو کچھ پوجا، کچھ چاند کو پوجا، مخلوقات کو پوجا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان تمام چیزیں جن کی پوجا کی جا رہی حقائق کو کھول دیا گیا. وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، عالم ملکوت کی پوری حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی کھول دی گئی. چاند کیا ہے، سورج کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ حقائق سامنے ہے. جو مسمیات کی اس سے حقیقت کیفیات کی اور ان کی خاصیات کی وہ تمام ابراہیم علیہ السلام نے بتائی. اس کا ان کی کیفیات کے سامنے آ جانے کے بعد انسانیت کو معلوم ہوا کہ یہ قابل پرست ہے، یہ قابل پرست نہیں ہے. مخلوق کا سر مخلوق کے سامنے جھکے، انسانی کا سر مخلوق کا سر تو خالق کے سامنے جھکے. ابراہیم علیہ السلام البتہ پردہ تبدیل کیا. ابراہیم علیہ السلام علم کی خصوصیت کہ پردہ پہلے انبیاء جو آئے نوح علیہ السلام کے بعد وہ آئے، انہوں نے مخلوقات کو ذریعہ بنایا عرفان خدا بنا کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، جس سے ایک بڑا کتنی بڑی ذات ہوئی ہے. یہ کھلی بات ہے. سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، دن ہے، رات ہے، ان کو دیکھو. اتنی عظیم مخلوقات جو پیدا کر سکتا وہ کیسا ہوگا پیدا کرنے کا. تو کیا مخلوقات کو عرفان خدا بندی کا، معرفت خدا بندی کا ذریعہ بنایا. لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لوگوں نے ان ذریعوں کو قابل عظمت سوال قرار دے گا انہیں کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا. کوئی سورج کے سامنے، کوئی چاند کے سامنے سر جھکا مخلوقات کی پرستش کو. یہ ابراہیم علیہ السلام نے شریف کو دے کر برداشت نہیں کیا. آپ نے مخلوقات کو ذریعہ نہیں بنایا، عرفان خدا ذریعہ بنایا اس کو کہ جس کے اندر خود تجربات موجود تھی. اختار ہے کسی باتیں کمائیں اور وہ یہ کہ روح انسانی کو ذریعہ بنایا. انہوں نے روح انسانی کو ذریعہ بنایا. روح انسانی کے اندر مخلوق ہونے کے باوجود خالق اکبر نے اپنی خصوصیات اس کے اندر رکھی. اب تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتی، روح بھی کسی کو نظر نہیں آتی. اب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو مشابہ نہیں کرتی، اشارہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ روح انسانی اگر بدن انسانی امت میں اونچے فاروق اعظم نہیں بات ان کا تکرام سبحان اللہ کہاں ہے تنظیم ان کا قلب کا دائیا. اسی ہے غیر اللہ کی طرف انتباہ تھا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تحقیق کا تھا بلکہ خوبی کا. لیکن اگر خوبی نہ جاتی تو کہتے ہیں اس کے اندر اللہ کی ذات کوئی کسی غیر اللہ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں بے عیب اگر کوئی ہے اور خوبیاں تھا اس کے اندر موجود ہے کوئی عیب نہیں، اسی بات اللہ کی ذات ہے. ان کی زبان بتا سبحان اللہ تنظیم. حضرت علی کرم اللہ سے کہا امت کے اندر اونچا ہے لیکن عثمان غنی کے بعد ان کے بعد الحمد للہ. اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی غیر اللہ کی طرف ارتباط تھا. یہ بھی نہیں کہ وہ تنظیم کرتے تھے، برائی کرتے بلکہ بغیر کے اندر بھی خوبی ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، لیکن خوبیاں ان کی اپنی نہیں ہیں، عطا خدا بندی ہے، اللہ کی عطا کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہیں. صدیق علی کرم اللہ کی زبان دی الحمد للہ. تعریف کے قابل وہ ہے جو دوسروں کو خوبی دے دے. اللہ کے اندر خوبیاں اپنی ذاتی ہیں وہ دوسروں کو عطا فرما دیتا ہے. اس بارے کہ وہ قابل تعریف اللہ ہے، وہ خوبی والا کا قابل تعریف. یہ خوبی اس کی اپنی ہے. کوئی حسین ہے،
کوئی خوبصورت ہے ظاہر ہے وہ قابل تعریف نہیں، اللہ قابل تعریف، ایک حسن کا اس کا اپنا پیدا کرتا نہیں، اللہ کا عطا کرتا ہے اس کے اندر، تو غیر اللہ کے اندر پھر خوبی ہے وہ عطا ربانی سے. اس لیے ان چاروں بزرگوں کا قدر کرام ظاہر ہوا جس سے ان کے مقامات معنوی کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. سب سے اونچا مقام صدیق ہوا، اس کے بعد فاروق اعظم کا، اس کے بعد عثمان غنی کا، اور اس کے بعد علی کرم اللہ وجہ. اس سے یہ بھی فرق ہے. تو بہرحال عرض کا حاضر ہے کہ دو بنیادیں عرض کی ہیں کہ اس میں دونوں بنیادوں پر علم حدیث کا مدون ہونا، مرتب ہونا، اور تصحیح کے ساتھ صحت کے ساتھ تمام روایات کا اکٹھا ہو جانا، جمع کرنا ایک بنیادی ملی اور قومی ضرورت تھی جس کو اختیار ہے اپنی توفیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ کے ذریعے سے مرتب مدون کرا کر یہ کتاب یہاں کے اندر موجود ہو گئی جس کا نام اصحاب کتاب کتاب اللہ ہے. جو پڑھ چکے ہیں اور اس کا نام بھی کہ میں نے سرچ کیا اس کی تفصیلات امام بخاری کمال علم نام سے بھی ظاہر اور تراجم باب سے بھی ظاہر. اس لیے محدثین سارے قابل احترام بڑی خدمت کی، لیکن امام بخاری کا جو امتیاز ہے وہ اصحاب تمکین ہے، تمکین غالب الفن ہے، مغلوبہ فن نہیں ہے اس کے خلاف دوسروں کے. اس لیے یہ کلمات اسی بنیاد پر عرض کیے تاکہ اس کے حدیث کی عظمت سامنے آ جائے، اور خاص طور پر اس کے مخاطب ہیں ہمارے طلباء عزیز جنہوں نے دور حدیث پڑھا. دور حدیث پڑھنے کے بعد آپ کے اندر علم کی صلاحیت پیدا ہو گئی. یہ نہ سمجھیے کہ عالم بن گیا، صلاحیت علم آ گئی اس کے اندر، اور انشاءاللہ آپ ان اکابر بزرگوں کے زیر سایہ شفقت آپ نے جو وقت گزارا ہے ظاہر اس صلاحیت کو آپ کام میں لائیں گے، تدریس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تصنیف جو بھی ذریعہ ہو اس کا عالم صوت بنیں گے.